السلام علیکم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ استعمار نے اپنے استعماری دور کو شروع کیا تو چند ایک اہداف بنائے، جن میں پہلا ہدف تھا معاشی تجارتی مضبوطی اور خود انحصاری۔ کہ استعماری طاقتوں کو معاشی اور تجارتی مضبوطی چاہیے تھی، خود انحصاری چاہیے تھی۔ معیشت، تجارت کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر معیشت مضبوط ہے تو وہ قوم مضبوط ہے، اور اگر معیشت نہیں ہے تو وہ قوم جتنی بھی قوت اور طاقت میں ہو، میدان جنگ میں زیادہ دن چل نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ چنانچہ انہوں نے عالم اسلام پر قبضے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اور منصوبہ بندی کیوں بنانی پڑی؟ اس لیے کہ یہ لوگ معاشی طور پر نہایت ہی کمزور تھے۔ اور عالم اسلام معاشی طور پہ بہت زیادہ مضبوط تھا اور نہایت مستحکم تھا۔ مثلا اسلامی ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی عطا فرمائی تھی اور ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ استعماری طاقتوں نے کس طرح اقتصادیات کے حوالے سے دنیا پہ قبضہ کیا، تسلط جمایا، اور کس انداز سے ان لوگوں نے بہت تھوڑے عرصے میں بطور خاص عالم اسلام اور بالعموم پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کیا۔ تو انہوں نے اپنی مہم میں سر کرنے کے لیے مختلف بحری بیڑے بھیجے، جن میں سے ایک بحری بیڑا واسکو ڈی
واسکو ڈی گاما کا تذکرہ آپ نے گزشتہ نشست میں سماعت فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا کہ وہ تو اپنی مہم میں بظاہر کامیاب نہ ہوا، اور اس نے اور واسکو ڈی گاما نے جب اس مہم کو آگے بڑھایا اور تھوڑے عرصے کے اندر ان لوگوں نے نئے سمندری راستوں کو تلاش کرنے کی مہم میں مشرقی افریقہ کے ساحلوں پر حملے کیے، اور جنوبی افریقہ کے ایک کونے تک جا پہنچا، اور انہیں امید ہوئی کہ اب ہم یہاں سے مشرقی ممالک تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اسپین میں فرڈیننڈ اور پرتگال میں شاہ مینول کی حکومت تھی۔ یہ دونوں اسلام دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، اور ان دنوں میں پرتگال اور اسپین میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی مہم چلائی گئی، جس میں تھوڑے ہی عرصے کے اندر یہ شہر، یہ علاقے مسلمانوں سے بالکل خالی ہو گئے۔
ادھر فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ زابیلا نے نئے راستوں کی تلاش جاری رکھی، اور غرناطہ پہ قبضے کے بعد اگست 1492 میں مشہور جہازران کرسٹوفر کولمبس کو مشرقی ملکوں کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت چونکہ یورپ والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ دنیا گول ہے، اس لیے کولمبس کا خیال تھا کہ وہ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک دن مشرقی ملکوں میں پہنچ جائے گا، لیکن کل بات آئی تھی کہ وہ چلتے چلتے نئی دنیا امریکہ میں پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد شاہ پرتگال مینول اس نے بھی نئے سمندری راستوں کو تلاش کرتے ہوئے مشرقی ممالک تک پہنچنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ اب یہ وقت آیا کہ ان دونوں حکومتوں میں باہم ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کہ اگر آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے تو جو دنیا کو سر کرنے نکلے تھے ایسا ہو کہ آپس کے تصادم سے وہ اپنی مہم کو پورا نہ کر سکے، لہذا پوپ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروایا گیا تھا۔ چنانچہ پوپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسپین بحر اوقیانوس کے مغرب میں مہم جوئی کرے گا، پرتگال بحر اوقیانوس کے مشرق میں افریقہ اور بحر ہند میں اپنی کوششوں کا آغاز کرے۔ اس موقع پہ واسکو ڈی گاما نامی جہازران کی کمان میں بحری مہم بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ واسکو ڈی گاما متعصب سنگ دل انسان تھا۔ آرڈر آف کرائسٹ تنظیم جس کا تذکرہ کل آپ نے سنا، اس جنگجو اور خونخوار تنظیم نے اس کی تربیت کی تھی۔ اس کا باپ آرڈر آف کرائسٹ کا مقامی لیڈر تھا۔ چنانچہ اس کو مہم دی گئی اور مقصد یہ تھا کہ ہندوستان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور وجہ یہ تھی کہ پرتگالیوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ہندوستان میں عیسائی لوگ بستے ہیں، تو شاہ محمود کا خیال تھا کہ ان سے معاہدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف اتحادی بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی طے کر لیا گیا کہ تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ جہاں بھی ممکن ہو لوٹ مار کر کے مسلمانوں اور مشرقی دنیا کی کمزور ریاستوں کو مرعوب کیا جائے گا۔ چنانچہ
کیا یہ کہ ڈی گاما نے پرتگال کی جیلوں میں جتنے لوگ قیدی تھے سزائے موت کے، غنڈے لٹیرے، ان سب کو اس شرط پہ آزاد کیا کہ وہ دین مسیح کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ 8 جولائی 1497 کو واسکو ڈی گاما بحری بیڑا الزبن کی بندرگاہ سے لے کے چلا، تو اس موقع پہ اس دستے کو، اس استعماری راول دستے کو پوپ کا پیغام سنایا گیا، جس میں انہیں مسلمانوں اور افریقی باشندوں کو بے دریغ قتل کرنے کی پوری اجازت دی گئی، اور 4 جہازوں پر مشتمل باری بیڑے میں 170 افراد شامل تھے۔ 3 سال کا راشن، سامان رسد ساتھ لے لیا گیا، 4 جدید توپیں بھی نصب تھیں۔ 3 ماہ میں 6000 میل کا سفر کر کے یہ لوگ دسمبر میں جنوبی افریقہ کے کونے راس امید، جسے آج کیپ ٹاؤن کہتے ہیں، وہاں پہنچے اور وہاں سے مشرق کی طرف مڑے۔ یہ راستہ اجنبی تھا، لیکن یہ لوگ خیریت سے موزمبیق پہنچ گئے۔ یہ مسلمانوں کی ریاست تھی۔ یہ واسکو ڈی گاما نے موزمبیق میں مسلمانوں کا روپ دھار کر بادشاہ سے ملاقات کی۔ مقامی روایات کے مطابق کچھ ہدیے تحفے پیش کیے، جس میں تانبے کے برتن تھے، ٹین کی گھنٹیاں تھیں، سوتی کپڑے تھے۔ یہ چیزیں دیکھ کے بادشاہ ناراض ہو گیا، کیونکہ یہ چیزیں نہایت گھٹیا قیمت کی تھی اور شاہی دربار کے بالکل بھی موافق نہیں تھی، کیونکہ اسلامی دنیا کا معیار بہت بلند تھا، اور یہ گوروں کے پاس جو کچھ تھا وہ مسلمانوں کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ واسکو ڈی گاما نے بادشاہ کی ناراضگی پر ناراض ہو کے جاتے ہوئے موزمبیق کے ساحل پر گولہ باری کی اور فرار ہو گیا۔ اب راستے میں اسے جاتے ہوئے جو عرب تجارتی جہاز ملے، کیونکہ وہ زمانے میں اسلحے سے خالی ہوتے تھے، تو اس نے انہیں لوٹا بھی اور مارا بھی۔ تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا پرتگالیوں کو کہ مسلمانوں کے دفاعی انتظامات بالخصوص سمندروں میں وہ برائے نام ہے، ان پر دست اندازی کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ چنانچہ فروری 1498 میں یہ قافلہ کینیا کے بندرگاہ ملندی پہنچا۔ ڈی گاما کو کچھ ہندو جہاز ران مل گئے۔ ڈی گاما نے سمجھا کہ یہ عیسائی ہیں، ان سے دوستی لگائی۔ وہ ہندو انہیں ہندوستان لے آئے، تو ہندوستان میں انگریزوں کو لانے والے ہندو ہیں، مسلمان نہیں۔ نہ کسی مسلمان نے ہندوؤں کا راستہ دکھایا، لیکن مستشرقین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں ان لوگوں کو مسلمانوں کا ایک امیر البحر تھا، احمد ابن ماجد، وہ لے کر آیا تھا، لیکن یہ دعویٰ درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ ان کو لانے والے ہندو تھے۔ 18 مئی 1498 میں استعماریوں کا یہ پہلا بیڑا ہندوستان کے ساحل کالی کٹ پر لنگر انداز ہوا۔ مغلیہ حکومت کی بھی بنیاد نہیں پڑی تھی۔ دلی کے مسلمان جو حکومت تھی ان کا ساحلوں پر کوئی رسوخ بھی نہیں تھا، اور کالی کٹ اور
ساحل کی اکثر ریاستیں ویسے بھی خود مختار تھیں۔ واسکو ڈی گاما نے کالی کٹ کے راجاؤں کا دل جیتنے کے لیے شیشے کی مالائیں، شہد، سوتی کپڑا ساتھ لیا اور وہ لے جانے لگے جب، تو عرب تاجروں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا راجے یہ کچرا قبول نہیں کریں گے تمہارا۔ یہی ہوا، راجا نے پہلے تو پرتگالیوں کی آبگت کی، جب انہوں نے ہدیہ تحفے پیش کیے تو بادشاہ کا موڈ خراب ہو گیا، اور موڈ ایسا خراب ہوا کہ ان کا کوئی بھی مقصد پورا نہ ہو سکا۔ لیکن انہوں نے ان ساحلی حکومتوں کی اصلی لحاظ سے کمزوریوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ 3 ماہ قیام کر کے اور واپس پرتگال چلا گیا۔ اس نے جب معلومات فراہم کی ان کی روشنی میں 1500 عیسوی میں شاہ مینوئل نے کپتان کابرل کی قیادت میں ایک اور مہم ہندوستان بھیجی، اور اب اس میں یہ کیا کہ چونکہ انہوں نے ہمارے گزشتہ وفد کی آؤ بھگت نہیں کی تھی، استقبال نہیں کیا تھا صحیح طرح، اس کی سزا کے طور پر انہوں نے شہر پر گولہ باری کر دی اور دوسری ریاستوں میں جا کے گرم مسالے کی بھاری رقم کھیپ لی اور واپس آ گئے۔ استعماری لوگ صرف تجارت کرنے نہیں گئے تھے، کمزور ریاستوں پر جبرن قبضہ اور خون ریزی ان کے منشور میں شامل تھی۔ اس کے بعد واسکو ڈی گاما 1502 میں دوبارہ باقاعدہ باری فوج لے کر ہندوستان روانہ ہوا۔ راہ سے موزمبیق، تنزانیہ کے ساحلوں پر حملے کیے، لوٹ مار کی، مسلمانوں کو خون بہایا۔ ہندوستان پہنچ کر اس نے گوا کے شہر گوا اس پر حملہ کیا اور انہیں زبردستی اپنا باج گزار بنایا، ان سے ٹیکس لینا شروع کیا۔ کانور کا ساحل ہے، اس پہ عربوں کے ایک جہاز کو گھیر لیا جس میں عمرہ کر کے مکہ سے واپس آئے تھے 700 مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب تھے، 700 لوگ۔ واسکو ڈی گاما نے جہاز کا سارا سامان لوٹا، مسافروں کو کمرے میں بند کیا اور پورے جہاز کو آگ لگا دی۔ تمام زائرین حجمرہ کر کے آنے والے وہ سب ادھر جل کے کوئلہ بن گئے اور کالی کٹ پر حملہ کیا، 50 کے لگ بھگ مسلمانوں اور ہندوؤں کو گرفتار کیا۔ شہریوں کے مجمع میں 50 لوگوں کو پہلے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، ناک کان کاٹے اور انہیں درمیان میدان میں تڑپنے کے لیے چھوڑا اور تڑپتے رہے، یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کچھ مسلمانوں کو جہاز کے مستولوں کے ساتھ باندھا اور ان پر تیر اندازی کی مشقت کرے۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنے ظالم اور سفاک لوگ تھے۔ آج جو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر اتنے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں۔ اب گاما چلا گیا تو اس کے بعد پرتگیزی کمانڈر تھا البرقوق، اس نے گوا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پھر اپنی حکومت پہ خط لکھا کہ میری شمشیر زن
تلوار چلانے والے 4 دن تک لوگوں کا خون بہاتے رہے ہیں. شہر سے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے یہ ہماری تلواروں کی پیاس بجھی. ہم نے ان کی لاشوں سے مسلوں کو بھر کر ان مسلوں کو آگ لگا دی. آپ ذرا تصور کیجئے، روح کانپ اٹھتی ہے ایسی باتیں سن کے بھی، پڑھ کے بھی. بہرحال یہ کیا تھا؟ یہ شاید وہ غصہ نکال رہے تھے اپنی سابقہ شکستوں کا، اور دنیا پہ دہشت طاری کر رہے تھے کہ تاکہ لوگ ڈر جائیں ہم. تو پہلے دن کا خیال تھا کہ شاید ہندوستان میں عیسائی بستے ہیں، لیکن جب یہاں آئے تو دیکھا کہ یہ تو سب مسلمان ہیں. اب ان کو لوٹ مار کے لیے نئی شکار گاہیں مل گئیں. ترکوں کی تجارتی ناکہ بندی بے اثر ہو گئی. اس طرف دوسری طرف کولمبس نے نئی دنیا ایجاد کی تو اس نے یورپ کو وسائل سے مالا مال کر دیا. یورپ میں یہ وہ دور تھا جب خوشحالی کی بنیاد پڑی. لیکن یہ خوشحالی کیا ہے؟ یہ خوشحالی کی وہ عمارت ہے جو مظلوم قوموں کی ہڈیوں پہ تعمیر کی جا رہی ہے. اور بہت بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، بہت بڑے بڑے ظلم. اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ہڈیوں سے محلات تعمیر کیے. اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینارے بنائے ہوئے. تو یہ ان کا دنیا پر اور بطور خاص ہمارے برے صغیر پاک و ہند پر قبضہ تھا عسکری اقتصادی اعتبار سے. اب اقتصادی اعتبار سے جب قبضہ ان کا مکمل ہو گیا، اب ضرورت ہوئی کہ عسکری لحاظ سے بھی اور اقتصادی اور عسکری لحاظ سے محاصرہ کیا جائے. چنانچہ ان کا اندازہ تو نہیں تھا کہ ہم اتنی جلدی مسلمانوں کا محاصرہ کر لیں گے اور مسلمان اتنی جلدی مغلوب ہو جائیں گے. اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان تو بہت جلد اور زیر ہو گئے، اور وہ بیچارے تو اپنی حفاظت سے بالکل غافل تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. اور پھر یہ کہ عثمانی سلطنت کے علاوہ کسی بھی دنیا کی سلطنت میں کہ بحریہ میں دم خم نہیں. بالکل وہ علاقے جو سلطنت عثمانیہ کے دستے سے دور ہیں کھلے پڑے ہیں. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کے مختلف ملکوں کے مسلح بیڑے عالم اسلام کی مختلف بحری سرحدوں کا محاصرہ کرنے لگے اور ان پر قبضہ کرنے لگے. اور بہت جلد ہی اقتصادی اور عسکری اعتبار سے اسلامی دنیا ان کے محاصرے میں آ گئی. ہندوستان کے بعد پرتگال نے خلیج فارس اور بحیرہ عرب کو بھی دیکھا کہ وہ بھی مزاحمت سے خالی ہیں. تو 1515 میں مسقط، ہرمز اور بحرین جیسی اہم بندرگاہوں پر بھی اس نے قبضہ کر لیا. اور عرب تاجر جو صدیوں سے ان راستوں کو استعمال کر رہے تھے، چند اشروں کے اندر
وہ منظر نامے سے باہر ہو گئے. اور یہ پورے خطے کی تجارت پرتگیزیوں کے ہاتھ میں آ گئی. اور عرب دنیا کی جو عجم کے ساتھ تجارت کے باہری راستے تھے وہ سب پرتگیزیوں کے قبضے میں آ گئے، یورپیوں کے قبضے میں آ گئے. اس موقع پہ عثمانی ترکوں نے کچھ بحری بیڑے بھیجے اور ان لوگوں کو سمندروں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ کوشش ایسی مضبوط اور مستحکم نہیں تھی، اس لیے انہیں ہر بار ناکام واپس لوٹنا پڑا. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دیگر اسلامی ملکوں کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو وہ جانے اور ان کا کام جانے. اب ان لوگوں نے بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کی صرف حفاظت کو کافی سمجھا. تو بحر الہند اور بحیرہ عرب ان پر یورپیوں کی اجارہ داری ہو گئی. اب بحر الکاہل پر جب ان لوگوں نے قبضہ کیا، اس وقت یورپ والوں کو نئی دنیا براعظم امریکہ کے وسعت کا بھی اندازہ نہیں تھا. 1519 میں پرتگیزی جہاز ران میجلن نے اسپین کے بادشاہ فلپ کے تعاون سے امریکہ کے پار کی یہ دنیا دیکھنے کے لیے کمر باندھی. بھاری بیڑے کو لے کے وہ اسپین سے امریکہ روانہ ہوا. 2.25 مہینے تک کا سفر کرنے کے بعد وہ امریکہ کے ساحل پہ پہنچ گئے. یہ برازیل کی بندرگاہ تھی. یہاں کچھ عرصہ رکا. 1520 کے اواخر میں یہ جنوب کی طرف روانہ ہوا. جنوبی امریکہ کے جنوبی کونے کے ساتھ ساتھ گھوم کر یہ مغرب کی طرف مڑا. تو 1 مہینے تک وہ طویل آبنائے سے گزرتا رہا، جسے آج آبنائے میجلن کہا جاتا ہے، جس کا انشاءاللہ تعارف آپ جب جغرافیہ پڑھیں گے اگلی یا اس سے اگلی سمائی میں، تو اس میں انشاءاللہ آپ تفصیل سے یہ آبنائے میجلن کا ذکر پڑھیں گے. جب اس آبنائے سے باہر نکلا تو ایک نیا سمندر بحر الکاہل سے ملا. اسپانی لوگ اس کی حدود ناپنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو ان کا چونکہ پہلا سفر تھا تو کرتے کرتے وہ 1521 میں کچھ سرسبز و شاداب جزیروں تک جا پہنچے. تو جب وہ گئے وہاں پہ تو میجلن نے ان جزائر کو اسپین کے بادشاہ فلپ کی طرح منسوب کر کے فلپائن ان کا نام رکھ دیا کہ جی فلپ نے انہیں ایجاد کیا. اس فلپائن میں اس وقت تو حکومت تھی مسلمانوں کی، اور یہ لوگ کچھ عرب مسلم تاجروں کے کردار اور تبلیغ سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے تھے. جب دیکھا کہ یہ پرامن اور خوشحال مسلم ریاست ہے تو ان کا بھی خون کیا، اور میجلن کے ساتھیوں نے ناجائز طریقے سے یہاں سے سونا جمع کیا. اور وہیں 1522 میں یہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے واپس بحر الہند سے واپس اسپین پہنچے. اور یہ قریش اسپین کا ایک پہلا مکمل چکر تھا. پھر مشرق بعید پر اسپینی استعمار کے حملے شروع ہوئے، اور لیکن جو ہے فلپائن کے مسلمان تھے وہ اسپانیہ کی
جدید توپوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور 1556 میں ہسپانوی فلپائن کے ساحلوں پر قابض ہو گئے۔ 1771 میں منیلا پہ قبضہ کر لیا، جو آج تک جو 1899 تک تو برقرار رہا، اور اس کے بعد پھر یہ فلپائن امریکہ کے قبضہ میں چلا گیا، اور جب امریکہ کے قبضے میں گیا تو ہسپانیوں نے یہاں پہ زبردستی جبرن لوگوں کو عیسائی بنایا۔ آج وہاں کی 70% آبادی عیسائی ہے، مسلمان صرف 30% ہے۔ اس کے بعد ہسپانیوں نے مسلم ریاست برونائی پہ حملہ کیا۔ یہاں تو خیر یہ ٹک نہیں سکے کہ وبائی امراض کی وجہ سے، لیکن جاتے ہوئے برونائی کی دولت لوٹ کرے گے، اور یہ سلسلہ پھر اس طرح چلتا رہا۔ تو دوسری طرف پھر سونے کی چڑیا بر صغیر ہندوستان پر قبضہ ہوا، اور یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھیجا، انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس اقتصادی اور عسکری لحاظ سے انہوں نے پوری دنیا کا احاطہ کر لیا، محاصرہ کر لیا، اور بطور خاص مسلمانوں کے ممالک کا پوری طرح گھراؤ کر لیا۔ تو بقیہ تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں سنیں گے۔ آج اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ هذا هو المرام بهذا القدر نفسه اليوم۔